بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ عز وجل، ہم نسیم رحمت کتاب پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل جنت کا بیان پڑھیں گے۔ جنت کا بیان۔ سوال: جنت کیا ہے؟ جواب: جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ جنت ایک آرام اور راحت کا مکان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ سوال: جنت کے کل کتنے طبقے ہیں؟ جواب: 8۔ جنت کے 8 طبقے ہیں۔ سوال: جنت کس چیز سے بنائی گئی ہے؟ جواب: جنت کی عمارت میں 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، گارا مشک کا، مٹی زعفران کی اور کنکریاں موتی یا یاقوت کی ہیں۔ سوال: جنتی کی زبان کیا ہوگی؟ یعنی جنتی کس زبان میں گفتگو کریں گے؟ جواب: عربی زبان ہوگی۔ جنتی کی زبان عربی ہوگی۔ سوال: کیا جنتی بوڑھے بھی ہوں گے؟ جواب: نہیں، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ وہاں پہ سب جو ہیں جوان ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ سوال: کیا جنتی بیمار ہوں گے؟ جواب: نہیں، جنت میں کوئی بیمار نہیں ہوگا، جنت میں کوئی بیماری نہیں۔ سوال: جنتی کا لباس کیا ہوگا؟ جنتی کیا پہنیں گے؟ لباس کیا ہوگا؟ جواب: اعلیٰ درجے کا ریشمی باریک و موٹا سبز لباس ہوگا، وہ کبھی نہ پرانا ہوگا۔ ایسا لباس ہوگا جو کبھی پرانا نہیں ہوگا اور نہ پھٹے گا۔ وہ لباس کبھی پھٹے گا بھی نہیں، وہ کبھی نہ پرانا ہوگا اور نہ پھٹے گا۔ جنتی لباس جو ہے وہ پرانا بھی نہیں ہوگا، پھٹے گا بھی نہیں۔ سوال: کیا جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا؟ کیا جنت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا جائے گا؟ جواب: ضرور ہوگا، جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ سوال: کیا جنت میں پیشاب و پاخانہ کی بھی ضرورت ہوگی؟ جواب: نہیں، جنت میں پیشاب و پاخانہ کی ضرورت نہیں ہوگی، تھوکنے کھنکانے تک کی ضرورت نہ پڑے گی۔ وہاں تھوکنے کھنکانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سوال: کیا ایسے لوگ جو کلمہ پڑھنے کے باوجود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے ہیں جنت میں جائیں گے؟ جواب: ہرگز نہیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں وہ ہرگز جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایسے لوگوں کی نماز روزہ کو ان کے منہ پر پھینک دیا جائے گا۔ چاہے جتنی عبادت کر لیں، جتنی نمازیں پڑھ لیں، جتنے روزے رکھ لیں، لیکن کیونکہ نبی پاک کی توہین کرنے والے ہیں تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ان کی نماز، ان کا روزہ سب ان کے منہ میں پھینک دیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کی نماز روزے کو ان کے منہ پر پھینک دیا جائے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ ایسے لوگوں کے اعمال کو ملیا میٹ کر دیا جائے گا۔ سوال: مسلمان کے بچے کہاں رہیں گے؟ مسلمان کے بچے جو بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں وہ بچے کہاں رہیں گے؟ جنت میں جائیں گے یا پھر کہیں اور؟ جواب: جنت میں۔ مسلمانوں کے بچے بھی جنت میں رہیں گے۔ سوال: کفار کے بچے کہاں رہیں گے؟ کیونکہ جو بچہ بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جاتا ہے تو وہ مکلف نہیں ہوتا، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی مسلمان ہو کر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ جو ہے اسے یہودی یا نصرانی وغیرہ بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو بچہ ہندو کے گھر میں پیدا ہوا تو حدیث پاک کے روح سے وہ تو مسلمان پیدا ہوا۔ ٹھیک ہے، اب اگر بچپن میں ہی انتقال ہو جائے تو پھر وہ کہاں رہیں گے؟ جواب: جنت میں مومنوں کے خادم بنائے جائیں گے۔ وہ جنت میں ہوں گے لیکن وہ مومنوں کے خادم بنیں گے۔ اب یہاں سے اولیاء کرام اور صحابہ کرام کا مختصر بیان کر رہے ہیں۔ اولیاء اللہ اور صحابہ کا بیان۔ سوال: صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی سے مراد کیا ہے؟ جواب: صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ دیکھنا ضروری نہیں، صحبت اختیار کی ہو، کیونکہ کچھ صحابی ایسے تھے جو نابینا تھے تو وہ نبی کو کیسے دیکھتے؟ لیکن وہ صحابی ہیں۔
تو اس کی صحیح تعریف یوں ہوگی کہ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو، ٹھیک ہے، اور اسی ایمان پر اس کا انتقال ہوا ہو، ایمان کے ساتھ ہی وہ دنیا سے گیا ہو، ایمان کے ساتھ نبی پاک کی صحبت اختیار کی ہو اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہو، تو اسے کہتے ہیں صحابی۔ سوال: صحابہ میں سب سے افضل صحابی کون ہے؟ سب سے بلند مرتبے والے صحابی کون ہیں؟ جواب: حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول، سب سے بلند مرتبہ، انبیاء کرام کے بعد سب سے بلند مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو کہ پہلے خلیفہ ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم، حضرت عثمان غنی خلیفہ سوم، اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ خلیفہ چہارم، ٹھیک ہے۔ نبی پاک کے بعد تمام انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ابو بکر صدیق کا، پھر حضرت عمر فاروق کا، پھر حضرت عثمان غنی کا، پھر حضرت علی مرتضیٰ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ان لوگوں کا مرتبہ تمام صحابہ سے افضل ہے، افضل ہونے کی بجائے یہاں پہ دود غائب ہو گیا ہے، افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہی چاروں خلفاء کو خلفائے اربعہ یعنی چار خلفائے راشدین اور چار یار بھی کہتے ہیں، انہی چاروں کو، یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان چاروں کو خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین اور چار یار بھی کہتے ہیں۔ سوال: ولی کسے کہتے ہیں؟ جواب: خدا تعالیٰ کے ایسے برگزیدہ اور مقرب بندے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اس کے نبی کے حکم پر اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اتباع سنت وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی بسر کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا ولی کہتے ہیں۔ سوال: کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و بے ادبی کرنے والا شخص ولی ہو سکتا ہے؟ جو نبی پاک کی توہین کرتا ہو، بے ادبی کرتا ہو، کیا وہ ولی ہو سکتا ہے؟ جواب: ہرگز نہیں۔ نبی پاک کی توہین کرنے والا شخص ولی تو دور کی بات ہے، مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ سوال: کیا اولیاء کرام کے مزارات پر فاتحہ یا عرس کے لیے حاضر ہونا درست ہے؟ جواب: جی ہاں، درست ہے، یعنی اولیاء کرام کے مزار کے پاس جانا درست ہے۔ اولیاء کرام کے دربار میں بہت سے فیوز و برکات ملتے ہیں، اس لیے ہمیں جو ہے اولیاء کرام کے مزار پر جانا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جہاں نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ آج جہاں نیک بندے خود موجود ہوں تو وہاں رحمت کا نزول کیوں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو ہے ہمیں اولیاء کرام کے مزار پر جانا چاہیے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں جو شہید ہوئے تھے، ان کی قبر کو سال میں ایک مرتبہ جایا کرتے تھے، ان کی قبر کے پاس ہر سال میں ایک مرتبہ جایا کرتے تھے۔ تو اس طرح جو ہے عرس کے موقع پر مزارات اولیاء پر جانا، حاضری دینا کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ عورتوں کو نہیں جانا چاہیے، کیونکہ عورتوں کو جب مسجد میں آنے سے منع کر دیا گیا تو مزار وہ کیسے جا سکتی ہیں، اس لیے جو ہے وہاں عورتوں کو نہیں جانا چاہیے، مزار پہ سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ مزار جانا ہے، وہاں پہ دعا کرنی ہے، قرآن پاک وغیرہ کی تلاوت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ سوال: کیا اولیاء کرام کے مزارات پر گنبد بنانا اور ان کی قبر پر چادر ڈالنا یا چراغ جلانا یہ سب باتیں درست ہیں؟ جواب: بے شک یہ تمام باتیں درست ہیں، اس کی وجہ سے اولیاء کرام کی عظمت بزرگی کا اظہار ہوتا ہے۔ دیکھیے اس میں بات یہ ہے کہ گنبد بنانا، اگر کوئی واقعی اللہ کا ولی ہے تو عین قبر کے اوپر نہیں بلکہ قبر کے ارد گرد دیوار اٹھا کر کے اس سے گنبد بنا سکتے ہیں، جیسا کہ عام طور پر گنبد بنایا جاتا ہے۔ ہم جو گنبد بناتے ہیں یہ عین قبر کے اوپر گنبد نہیں بناتے، ٹھیک ہے، ارد گرد دیوار اٹھاتے ہیں پھر گنبد بناتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ قبر پر چادر ڈالنا، اگر اولیاء کرام کی قبر پر، اولیاء کرام کے مزارات میں ایک بھی چادر نہ ہو تو کوئی اچھا چادر اس میں ڈال سکتے ہیں، لیکن چادر ہونے کے باوجود چادر پہ چادر چڑھانا یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، اس لیے اس طرح چادر پہ چادر نہیں چڑھانا چاہیے۔ وہی پیسہ جو ہے اولیاء کرام کے نام سے کسی غریب کو صدقہ کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے، اس لیے سے کہ میں یہ پیسہ کسی غریب کو دے رہا ہوں، اس میں جو ثواب ملے گا یہ فلاں ولی کو ملے گا، ٹھیک ہے، میں اسے فلاں ولی کی بارگاہ میں ایصال کرتا ہوں۔ کیونکہ اگر آپ مزار پہ چادر چڑھاتے ہیں ایک چادر ہونے کے باوجود، وہ چادر کوئی کام میں آتا نہیں ہے،
ٹھیک ہے، فضول خرچی ہے. اس لیے اس طرح کی منت مانگنا کہ اگر میں فلاں کام ہو جائے میں چادر چڑھاؤں گا، میں چادر چڑھاؤں گی، یہ سب درست نہیں ہے. اگر کسی نے چادر چڑھانے کی منت مانگ بھی لی تب بھی جو ہے اسے پورا کرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے چراغ جلانا، کیونکہ پہلے کے دور میں بجلی وغیرہ کا انتظام نہیں تھا، ٹھیک ہے، لائٹ وغیرہ نہیں تھی، اس لیے جو ہے چراغ جلایا کرتے تھے. اب چونکہ لائٹ وغیرہ کا انتظام ہے، بجلی کا انتظام ہے، اس لیے اب چراغ جلانا درست نہیں ہے. خیر، سوال: کیا کوئی ولی جو صحابی نہیں ہے وہ صحابی کے برابر ہو سکتا ہے؟ جواب: نہیں. چاہے ولی کتنے ہی بڑے مرتبے کا کیوں نہ ہو، وہ کسی صحابی کے مرتبے کا نہیں ہو سکتا. امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.